نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية رواه البخاري صدق الله العظيم۔ ذخیرہ احادیث میں بعض گناہ ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کا مرتکب ہم میں سے نہیں ہے۔ ایسے گناہ کون کون سے ہیں تو میں احادیث مبارکہ میں تلاش کرتا رہا تو میری ناقص معلومات کے مطابق ذخیرہ روایات میں مستند احادیث کی روشنی میں 20 گناہ ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیس منا، ایسا شخص ہم میں سے نہیں ہے، اور بعض روایات میں لیس منی، کہ اس گناہ کا مرتکب ہم میں سے نہیں ہے۔ تو ایسے گناہ کون کون سے ہیں کہ جن کے بارے میں شارع نے اتنے سخت الفاظ میں وعید بیان فرمائی ہے؟ تو ایسے 20 بڑے گناہ ہیں کہ جن کے بارے میں نہایت سخت الفاظ میں وعید آئی ہے۔ ہم میں سے ہر ایک شخص اس بات کی کوشش کرے کہ وہ اپنے آپ کو ان 20 بڑے گناہوں سے بچائے کہ جس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا مرتکب ہم میں سے نہیں ہے۔ ان میں سب سے پہلا شخص کون سا ہے؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے کہ جو اپنے رخساروں کو پیٹے، اپنے گریبان کو پھاڑے اور جاہلیت کی طرح آہو بکا کرے۔ تو سب سے پہلا شخص کہ جس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے، یہ وہ آدمی ہے کہ جب اس پر کوئی مصیبت آئے، کوئی تکلیف اور پریشانی آئے تو اپنے رخساروں کو پیٹے، اپنے گریبان کو پھاڑے، جاہلیت کی طرح چیخ و پکار کرے۔ تو آپ نے فرمایا لیس منا، ایسا شخص ہم میں سے نہیں ہے۔ اس لیے شریعت کی تعلیمات یہ ہیں کہ انسان پر جب بھی کوئی مصیبت، کوئی تکلیف آئے تو وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے اور مصیبت پر صبر کرے۔ صبر کرنے والوں کے لیے قرآن کریم میں بڑے اجر و ثواب کا وعدہ ہے، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ اللہ صبر کرنے والوں کو اتنا اجر دیتا ہے کہ اس کا حساب و کتاب ہی کوئی نہیں۔ ہر عمل پر انسان کو جو اجر و ثواب ملتا ہے اس کے لیے ایک تعداد ہے، لیکن صبر پر اللہ تعالیٰ جو انسان کو اجر دیتا ہے اس کا کوئی حساب و کتاب ہی نہیں۔ اور صبر اتنا بڑا عمل ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، کہ یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب جس کے ساتھ اللہ ہو اس کے ساتھ تو ساری کائنات ہے، تو جس کا رب ہے اس کا سب ہے۔ اور اللہ کی معیت تب حاصل ہوگی جب انسان اپنے آپ کو ہمیشہ ہمہ وقت صبر کی زندگی پر لائے گا۔ تو پہلا گناہ کہ جن کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا مرتکب ہم میں سے نہیں ہے، وہ ہے مصیبت کے وقت چیخ و پکار کرنا، آہو بکا کرنا، گریبان پھاڑنا، جاہلیت کی طرح پکارنا۔ اس لیے ہم میں سے ہر ایک آدمی خود بھی اپنے آپ کو اس گناہ سے بچائے اور اپنے اہل و عیال، عزیز و اقارب اور رشتہ داروں کو بھی بتلائے کہ مصیبت کے وقت شریعت کی تعلیمات صبر کی ہے، صبر کے دامن کو ہمیشہ مضبوطی سے پکڑے اور اس گناہ سے اپنے آپ کو بچائے۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من حمل علینا السلاح فلیس منا، رواہ البخاری صدق اللہ العظیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے کہ جو ہمارے خلاف اسلحہ اٹھائے۔
تو میں عرض کر رہا تھا کہ ذخیرہ احادیث میں 20 ایسے گناہ ہیں کہ جن کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا مرتکب ہم میں سے نہیں ہے۔ اس میں سے دوسرا آدمی وہ ہے کہ جو کسی مسلمان پر اسلحہ اٹھائے، مسلمان کو نشانہ بنائے قتل کرنے کے لیے، زخمی کرنے کے لیے، تکلیف پہنچانے کے لیے۔ تو جب کوئی شخص کسی مسلمان پر اسلحہ تان لیتا ہے اور مسلمان کو تکلیف پہنچاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا شخص ہم میں سے نہیں۔ تو قتل کرنا، مسلمان کو تکلیف پہنچانا، شریعت نے کسی موقع پر اس کی اجازت نہیں دی۔ اس لیے شریعت کی تعلیمات یہ ہیں کہ انسان اپنے آپ کو ہمیشہ اس بات پہ کاربند رکھے کہ اس کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ اس لیے کسی مسلمان پہ اسلحہ تاننا، اسے قتل کرنا، اسے تکلیف پہنچانا، اسلحے کے ذریعے سے اسے ڈرانا، دھمکانا، دھمکیاں دینا، ایسا شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اس لیے ہم میں سے ہر ایک کوشش کرے اپنے آپ کو انسان اس گناہ سے بچائے۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من علم الرمی ثم ترکہ فلیس منا، رواہ مسلم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے تیر اندازی سیکھی اور پھر اسے چھوڑ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو بات چل رہی تھی کہ ذخیرہ احادیث میں 20 ایسے گناہ ہیں کہ جن کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ان گناہوں کا ارتکاب کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہوگا۔ تو تیسرا آدمی کہ جن کے بارے میں لسان نبوت سے یہ الفاظ صادر ہوئے کہ لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، یہ وہ شخص ہے کہ جو جہاد کی ٹریننگ حاصل کرے، تیر اندازی سیکھے اور پھر اسے چھوڑ دے، تو آپ نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں۔ اس لیے ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ایک مجاہد بھی ہے، ہمہ وقت اسے جہاد کی ٹریننگ ہو، اور جب بھی ضرورت پیش آئے کفر کے مقابلے میں اسلامی سرحدوں کی حفاظت کے لیے، دین اسلام کی آبیاری کے لیے، ملک اور ملت کی پاسبانی کے لیے، تو ہمیشہ وہ اسلامی سرحدوں پہ آگے نظر آئے۔ تو شریعت کی تعلیمات یہ ہے کہ انسان گھڑ سواری بھی سیکھے اور انسان تیر اندازی بھی سیکھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا آدمی جس کے بارے میں فرمایا وہ ہم میں سے نہیں، کہ وہ شخص کہ جو تیر اندازی سیکھ کر اسے چھوڑ دے۔ اس لیے انسان ہمیشہ اپنے آپ کو تیار رکھے، جب بھی ضرورت آئے، اللہ کے راستے میں بلاوا آئے، دین اسلام کے لیے ایک پکار اٹھے کہ نکلو اللہ کے راستے میں، تو انسان اللہ کے راستے میں نکل جائے اور ہمیشہ اپنے آپ کو اس کے لیے تیار رکھے۔ ایسا شخص دین اسلام میں کامل طور پہ داخل ہوتا ہے، اور اگر وہ ٹریننگ کر کے چھوڑ دیتا ہے، تیر اندازی سیکھ کے ترک کر دیتا ہے، تو آپ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم الوتر حق فمن لم یوتر فلیس منا، الوتر حق فمن لم یوتر فلیس منا، الوتر حق فمن لم یوتر فلیس منا، رواہ ابو داود۔ صدق اللہ العظیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وطر کی نماز برحق ہے، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو وطر کی نماز نہ پڑھے۔ آپ نے 3 مرتبہ یہ جملہ ارشاد فرمایا، وطر کی نماز برحق ہے، وہ ہم میں سے نہیں جو وطر کی نماز نہ پڑھے، وہ ہم میں سے نہیں جو وطر کی نماز نہ پڑھے۔ تو گفتگو چل رہی تھی کہ ذخیرہ احادیث میں 20 گناہ ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان کا مرتکب ہم میں سے نہیں۔ تو ان میں چوتھا شخص وہ ہے کہ جو وطر کی نماز نہیں پڑھتا، وطر کی نماز کا اہتمام نہیں کرتا۔ تو آپ نے 3 مرتبہ یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ جو وطر کی نماز نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں۔ اس لیے اہتمام کرنا چاہیے عشاء کی نماز کا خصوصاً، اور عشاء کے فرائض اور سنتوں کے بعد وطر کا اہتمام کرنا چاہیے۔ وطر کی نماز واجب ہے، اس کی ادائیگی ضروری ہے، اسی لیے لسان نبوت سے اتنے سخت الفاظ میں اس کے لیے تاکید آئی، اور آپ نے فرما دیا جو وطر کی نماز کو چھوڑ دے گا وہ ہم میں سے نہیں ہوگا۔ اس لیے وطر کی ادائیگی کو اپنے معمولات میں لانا چاہیے کہ وطر کی نماز کبھی انسان سے نہ چھوٹے، کہیں ایسا نہ ہو کہ لسان نبوت سے
اتنے سخت الفاظ کی وعید اس کے بارے میں بیان ہو جائے۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیس منا من خبب امرأة على زوجها او عبدا على سیدہ، رواہ ابو داود۔ صدق اللہ العظیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو کسی عورت کو اس کے شوہر کے خلاف بھڑکائے اور کسی غلام کو اس کے آقا کے خلاف بھڑکائے۔ گفتگو چل رہی تھی کہ ذخیرہ احادیث میں 20 گناہ ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان کا مرتکب ہم میں سے نہیں، تو اس میں 5واں شخص وہ ہے کہ جو میاں بیوی کے درمیان میں نفرت ڈالتا ہے، ان کے درمیان میں جدائی ڈالنے کی کوشش کرتا ہے اور بیوی کے پاس جا کر اسے شوہر کے خلاف بھڑکاتا ہے، یہ شوہر کو بیوی کے خلاف بھڑکاتا ہے، غلام کو آقا کے خلاف، آقا کو غلام کے خلاف، تاکہ ان کے درمیان میں نفرتیں ہو جائیں، عداوتیں اور دشمنیاں ہو جائیں۔ آپ نے فرمایا کہ ایسا شخص ہم میں سے نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے سخت الفاظ میں وعید بیان کی۔ اس لیے ایک مسلمان کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس کی کوشش یہ ہو میاں بیوی کے درمیان میں صلح کروائے، میاں بیوی کے درمیان میں آپس میں محبت الفتیں قائم کروائے، ان کے درمیان میں جھگڑا نہ ڈالے۔ شیطان کو سب سے زیادہ خوشی کس بات پہ ہوتی ہے؟ سب سے زیادہ شیطان اس بات پہ خوش ہوتا ہے کہ یہ میاں بیوی کے درمیان میں جدائی ڈال دے اور نوبت طلاق تک پہنچ جائے، تو شیطان کو اس پر بڑی خوشی ہوتی ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان سمندر کے اوپر اپنا تخت لگاتا ہے اور پھر اس کے چھوٹے چھوٹے کارندے آتے ہیں اور اس کو دن بھر کے سارے معمولات بتاتے ہیں۔ کوئی آ کر بتلاتا ہے کہ آج میں نے فلاں کو نماز سے روک دیا، کوئی بتلاتا ہے فلاں کو زکوٰۃ دینے سے روکا، فلاں کو فلاں گناہ میں مبتلا کر دیا، فلاں گناہ میں مبتلا کر دیا۔ شیطان ہر ایک کی بات سنتا ہے اور اسے شاباش دیتا ہے، یہاں تک کہ جب ایک آ کر یہ بتاتا ہے کہ میں نے میاں بیوی کے درمیان میں جھگڑا کروا دیا اور لڑائی اتنی آگے بڑھ گئی کہ طلاق ہو گئی، تو شیطان اس بات سے اتنا خوش ہو جاتا ہے، جب یہ بات سنتا ہے کہ ان کے درمیان میں جدائی قائم ہو گئی تو خوش ہو کر اٹھتا ہے اور اس کو گلے لگاتا ہے کہ اصل کام تم نے کیا کہ تم نے دونوں کے درمیان نفرت ڈال دی۔ تو دیکھیں شیطان کو سب سے زیادہ خوشی جس پر ہوتی ہے وہ میاں بیوی کے درمیان جھگڑے پر خوشی ہوتی ہے، میاں بیوی کے درمیان نفرتوں پر خوشی ہوتی ہے، عداوت اور دشمنی پر خوشی ہوتی ہے، اور جب نوبت طلاق تک پہنچ جائے تو اتنا خوش ہو جاتا ہے کہ شیطان اپنے اس کارندے کو گلے لگاتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث میں یہ الفاظ ہیں کہ جب وہ شیطان آ کر یہ کہتا ہے ما ترکتہ حتی فرقت بینہ و بین امرأتہ، کہ میں نے ان کے درمیان میں ایسی جدائی ڈال دی، ایسی کہ میں نے ان کو اس حال میں چھوڑا کہ ایک دوسرے سے جدا ہو گئے، میاں بیوی سے، بیوی اپنے شوہر سے، نفرتیں ان کے درمیان میں قائم ہو گئی، تو شیطان شاباش دیتے ہوئے کہتا ہے نعم انت، اصل کام تو نے کیا ہے، تو بڑا ہی بہترین آدمی ہے، اوروں نے بھی لوگوں کو گناہ پہ لگایا لیکن سب سے اچھا کام تو نے کیا۔ امام اعمش رحمہ اللہ یہ الفاظ بھی نقل کرتے ہیں فَيَلْتَزِمُهُ، شیطان اٹھ کے گلے لگا رہا ہو اسے اور اپنے ساتھ چمٹا رہا ہے کہ اصل کام تو نے کیا۔ تو معلوم ہوا گناہوں میں یہ ایک بڑا گناہ ہے کہ جس کے بارے میں لسان نبوت سے اتنے سخت الفاظ میں وعید بیان ہوئی کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے، لیس منا من خبب امرأة علی زوجها، وہ ہم میں سے نہیں کہ جو کسی عورت کو بھڑکائے اس کے شوہر کے خلاف یا غلام کو بھڑکائے اس کے آقا کے خلاف۔ اس گناہ سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے ورنہ اتنے سخت الفاظ میں وعید اس شخص کے بارے میں ہوگی۔